صرف پچھلے 40-50 سال کے اتہاس پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو آپ لوگوں کو ایسے مسلم نیتاؤں کی، ایسے مسلم لیڈرز کی لسٹ کافی لمبی ملے گی کہ جو حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے اور جن کا انفلوئنس ان کے اپنے خود کے دیش میں تو چھوڑ ہی دیجئے بلکہ دنیا کی راجنیتی میں بھی اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اگر وہ صرف ایک اشارہ کر دیا کرتے تھے تو دنیا کی راجنیتی کا رخ بدل جایا کرتا تھا۔ مگر اتنا زیادہ طاقتور اور پربھاوشالی ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سبھی کا ایک ایک کر کے انت بڑا ہی دردناک، خطرناک، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسٹیریس طریقے سے ہوا۔ کسی کو اچانک سے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تو کسی کو کھلے عام سڑک پر گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تو کسی کو سازش کے تحت کوئی دوسرا طریقہ اپنا کر مار دیا گیا۔ اور حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ ان سارے ہی بڑے بڑے اور مشہور لیڈرز کے خاتمے میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو امریکہ، نیٹو اور اسرائیل کا اینگل ضرور ملے گا۔ اینگل نہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی کنسپریسی تھیوری ضرور نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر لیبیا کے مشہور لیڈر کرنل معمر غدافی سے ہی شروع کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے 1979 سے لے کر 2011 تک یعنی لگاتار 40-42 سال تک لیبیا کے اوپر راج کیا تھا۔ معمر غدافی کے بارے میں ہمیشہ سے ہی دنیا کے عام اور خاص لوگ الگ الگ طرح کی رائے رکھتے آئے ہیں، مگر وہ ایک چیز کہ جس پر سب ایگری کرتے ہیں وہ یہ کہ معمر غدافی کے دور میں جس طرح کا لیبیا ہوا کرتا تھا، مطلب جتنا خوشحال، جتنا ترقی یافتہ اور جتنا امیر، اس سے پہلے کبھی لیبیا ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی شاید اس کے بعد میں کبھی ہو سکے گا۔ اور ویسے تو معمر غدافی کی موت کے بعد سے لے کر اب تک یعنی 12-13 سال گزر چکے ہیں، لیبیا پوری طریقے سے برباد پڑا ہے۔ معمر غدافی کو ایک عرب نیشنلسٹ لیڈر مانا جاتا تھا جنہوں نے پہلے تو سارے عرب دیشوں کو یونائٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مسلم دنیا کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ ساری چیزیں ناکام ہوئیں تو بعد میں انہوں نے پورے افریقہ مہادیپ کو بھی ایک پلیٹ فارم پر لانے کی یعنی ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور ان کی یہی کوشش ہی ان کے لیے گھاتک ثابت ہوئی، کیونکہ افریقہ کو یونائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ وہ تمام افریقن دیشوں کی ایک کامن کرنسی کو لانچ کریں گے جو دراصل موجودہ ورلڈ آرڈر سے الٹ ایک گولڈ کرنسی ہوگی۔ اسی چیز نے امریکہ اور باقی ناٹو دیشوں کے کان کھڑے کر دیے تھے اور غدافی کو ان کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا تھا۔ پھر وقت آیا سن 2011 کا کہ جب پڑوسی دیش ٹیونیشیا کے اندر عرب اسپرنگ کی آگ پھیلی تو اس کا اثر لیبیا کے اندر بھی دکھائی دیا۔ اسی موقع کا انتظار تو امریکہ کو لمبے وقت سے تھا، کیونکہ جیسے ہی یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے امریکہ نے پہلے تو میڈیا کے ذریعے سے اس کو خوب بڑا چڑھا کر بھڑکانا شروع کیا اور بعد میں خود ناٹو کے ساتھ انوالو ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور آخرکار انہی ساری بغاوتوں کے ذریعے سے ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب بڑی بھیڑ نے کرنل غدافی کو گھیر لیا اور سڑک کے اوپر ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ کھلے آسمان کے نیچے ہی اتنے بڑے لیڈر کی بڑی ہی بری حالت میں موت ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد ہی اچانک سے دنیا میں غدر اس وقت مچا تھا کہ جب امریکی مشہور لیڈر یعنی کہ ہلیری کلنٹن کا ایک میل وائرل ہوا تھا جس سے صاف طور پر یہ پتہ چل رہا تھا کہ معمر غدافی کو مروانے کے پیچھے دراصل امریکہ کا ہی ہاتھ تھا، اور امریکہ کی طرف سے ایسا کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن تھا وہ دراصل وہی کامن گولڈ کرنسی تھی کہ جس کو لانچ کرنے کی معمر غدافی کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی۔ فی الحال معمر غدافی کو اس دنیا سے گئے ہوئے لگ بھگ 13 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، مگر لیبیا کی حالت حد سے زیادہ بری کی بری بنی ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں تو اس لسٹ میں اگلا نام ہے یاسر عرفات کا، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی ہی فلسطین کی آزادی کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے قربان کر دی۔ کبھی ہتھیار اٹھائے تو کبھی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا کہ جس سے ان کو امید تھی کہ شاید یہ فلسطین کی آزادی تک جاتا ہو۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فلسطین کی آزادی کے یہ مشہور ہیرو اپنے دور میں بھارت کے بھی بہت زیادہ پکے دوست ہوا کرتے تھے، بلکہ اس دور کی جو بھارت کی پردھان منتری تھیں یعنی کہ اندرا گاندھی، ان کو یہ اپنی بہن مانا کرتے تھے۔ یاسر عرفات ہی وہ پہلے مسلم لیڈر تھے کہ جن کو نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ 2004 میں ان کی بڑی ہی عجیب و غریب حالت میں موت ہوئی تھی۔ جس طرح سے موت ہوئی تھی شک تو پہلے سے ہی ہو رہا تھا، اور بعد میں بہت ساری اس طرح کی رپورٹس آئی تھیں کہ جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ دراصل اسرائیل کی طرف سے ان کو ایک ایسا زہر دیا گیا تھا کہ جس نے دھیرے دھیرے اثر دکھا کر ان کی جان لے لی تھی۔ آگے بڑھیں تو ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے مصر کے انور سادات کا،
کہ جنہوں نے لگ بھگ 1970 سے لے کر 1981 کے دور تک مصر کے اوپر راج کیا تھا۔ ان کا بیک گراؤنڈ بھی دراصل کرنل معمر غدافی کی طرح ایک فوج کا ہی تھا۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ بالکل یاسر عرفات کی طرح ان کی موت کی وجہ بھی فلسطین ہی تھا، بس فرق اتنا تھا کہ یاسر عرفات کی موت اس لیے ہوئی کیونکہ وہ فلسطین کی آزادی کی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، جبکہ انور سادات کی موت اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، یا اگر فلسطینیوں کی ہی زبان میں کہوں تو فلسطینیوں کو انہوں نے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ اس طرح کہ 1979 میں امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل اور مصر کے بیچ ایک پیس ٹریٹی ہوئی، جہاں ایک طرف اسرائیل نے مصر کو اس کا جو صحرائے سینا کا پورا علاقہ ہے وہ واپس لوٹایا، تو وہیں دوسری طرف مصر کی طرف سے اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر مانیتا دے دی گئی، اور اس طرح سے اسرائیل کو ایک دیش کے طور پر قبول کرنے والا مصر عرب دنیا کا پہلا دیش بنا۔ اس ڈیل نے نہ صرف فلسطینیوں کا ہی دل دکھایا بلکہ باقی عرب دنیا کی جو عوام تھی بلکہ جو لیڈرز بھی تھے ان کو شوق کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس دور میں تو ایسا امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انور سادات کو 6 اکتوبر 1981 کے دن گولیوں سے اس وقت چھلنی کر دیا گیا کہ جب وہ قاہرہ شہر میں یوم فتح کے دن ایک فوجی پریڈ میں شامل تھے۔ انور سادات کو قتل کرنے والے یا ان کے قتل کی پلاننگ کرنے والے یہ سارے ہی لوگ دراصل فوج میں ہی شامل وہ لوگ تھے کہ جو انور سادات سے 2 وجہوں سے ناراض تھے۔ پہلی وجہ تو انور سادات کا وہ کریک ڈاؤن تھا جو دراصل انہوں نے اپنے ہی دیش کے اندر مذہبی یعنی اسلامک لوگوں کے خلاف چلا رکھا تھا، جبکہ جو دوسری اور بڑی وجہ تھی وہ دراصل 1979 میں اسرائیل کے ساتھ کی گئی وہی پیس ٹریٹی تھی کہ جس کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں۔ آگے بڑھیں تو اس لسٹ میں اگلا نام ہے سعودی عربیہ کے مشہور بادشاہ شاہ فیصل کا۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ میں جو آل سعود رجیم ہے اس کو بہت سارے لوگ پسند تو بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن اس خاندان کا وہ اکلوتا بادشاہ کہ جو سب سے زیادہ مقبول ہوا، یا دوسرے شبدوں میں کہوں تو وہ اکلوتا بادشاہ کہ جو واقعی دنیا کے زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا، وہ دراصل کوئی اور نہیں بلکہ یہی شاہ فیصل تھے۔ انہوں نے ہی سعودی عربیہ کے اندر نہ صرف ماڈرنائزیشن کی شروعات کی تھی بلکہ ساتھ ہی مذہبی معاملات کو بھی بہت زیادہ آگے بڑھایا تھا۔ آج کے دور میں جو OIC نام کا گروپ ہے جو آج بھلے ہی کافی یوز لیس مانا جاتا ہو، لیکن ایک نیک ارادے کے ساتھ اس گروپ کو بنانے کی پہل انہی شاہ فیصل کے دوارا صرف اور صرف فلسطین کی خاطر ہی کی گئی تھی۔ شاہ فیصل ہی عرب کے وہ پہلے نیتا مانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے امریکہ اور اس کے باقی ویسٹرن دیشوں کو چند دنوں کے اندر گھٹنوں پر لا دیا تھا۔ معاملہ 1973 کی اسرائیل اور مصر کی جنگ کا ہے کہ جب مصر کے خلاف اسرائیل لگ بھگ ہار ہی چکا تھا بلکہ اس کے وجود پر خطرہ تھا، آخری لمحوں میں امریکہ نے اس کو بچانے کا فیصلہ کیا اور پوری طریقے سے اسرائیل کی مصر کے خلاف جنگ میں مدد کرنی شروع کر دی۔ بدلے میں سعودی عربیہ کے لیڈر شاہ فیصل نے باقی عرب دیشوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے امریکہ اور اس کے باقی ایسے ویسٹرن دیشوں کا تیل بند کر دیا کہ جو اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ تیل بند کرتے ہی چند گھنٹوں کے اندر وہی ہوا کہ جس کی امید یہ مسلم نیتا کر رہے تھے۔ دراصل امریکہ اور یورپ کا پوری طریقے سے چکا جام ہونے لگا۔ بوکھلائے امریکہ نے شاہ فیصل کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تیل شروع نہیں کیا گیا تو ہم تمہارے سارے تیلوں پر بمباری کر دیں گے اور تم کو جنگلوں میں رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ اس پر شاہ فیصل کی طرف سے وہ ایتہاسک جواب دیا گیا تھا کہ جو آج بھی کافی مشہور ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تم ہو کہ جو تیل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، ہمارا کیا ہے، ہمارے پوروج تو صرف کھجور اور دودھ پر زندہ رہتے آئے ہیں، ہم بھی بآسانی اسی زندگی میں واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن دوستو جیسے جیسے شاہ فیصل کی شہرت اور مقبولیت بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کے دشمن بھی بڑھتے گئے اور آخرکار وہ دن آ گیا کہ جب ان کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کو گولی مار کر قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خود کا بھتیجا تھا۔ شروعاتی دور میں تو یہی کہا گیا کہ شاید یہ آپسی دشمنی کی وجہ سے ہی قتل کیا گیا تھا، مگر بعد میں کچھ تھیوریز اس طرح کی نکل کر آئی تھیں جن میں بتایا گیا کہ دراصل یہ انسان ایک ایجنٹ تھا کہ جو CIA یا پھر موساد کے لیے کام کر رہا تھا۔ آگے بڑھیں تو اب ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے صدام حسین کا۔ وہی صدام حسین کہ جو صرف عراق یا مڈل ایسٹ کے ہی نہیں بلکہ اپنے دور میں پوری دنیا کے ہی سب سے مشہور نیتاؤں میں سے ایک نیتا تھے، جنہوں نے تیل کی دولت سے مالا مال عراق دیش پر لگ بھگ لگاتار 24 سال تک راج کیا تھا۔ لمبے وقت سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی بنے رہنے والے صدام حسین کے دیش پر 2003 میں فائنلی USA نے انویژن کیا۔ الزام یہ لگایا گیا کہ صدام حسین کا آتنکوادی آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ہے یا پھر ان
ان کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں کہ جو دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اور پھر پورے ہی عراق کے اندر وہ تباہی مچی کہ جس کو آج بھی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صدام حسین کے اوپر بہت سارے لوگوں کے قتل کا الزام لگا کر کورٹ کے ذریعے سے پھانسی کی سزا دلوائی گئی، اور 2006 میں صدام حسین کو ٹھیک اس دن پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا کہ جس دن دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید منا رہے تھے۔ صدام حسین کے چلے جانے کے بعد آج تک عراق صحیح حالت میں واپس نہیں لوٹ پایا ہے، جبکہ دوسری طرف وقت کے ساتھ اس بات کے خلاصے بھی ہو چکے ہیں کہ وہ ساری باتیں جھوٹی تھیں کہ جن کو بنیاد بنا کر عراق کے اوپر حملے کیے گئے تھے۔ ہماری یہ لسٹ ان چند لیڈرز پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ ابھی بھی بے شمار نام باقی ہیں جن کو کسی ایک ویڈیو میں کور کیا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔